پڑھو میٹھے میٹھے سونے تیرے بول، میٹھے میٹھے سونے تیرے، میں دعا کروں آج رات نو سوئیے، اکھ لگے مدینے والے آقا آ جان، سرکار آ کے کرم فرمون، سانو اپنا میٹھا میٹھا کلام سنون، دیسی خواب حضور دی بارگاہ عرض کریے میٹھے میٹھے سونے تیرے، لے آ میٹھے میٹھے سونے تیرے، کج لیندے اسی آندے کول کملی، کج لیندے اسی آندے کول کملی والیا، کج لیندے اسی آندے والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے، میٹھے میٹھے سونے تیرے کول کملی، میٹھے میٹھے سونے تیرے، اے او قرآن، اے قرآن شیشہ رب دا راہ بکھاوے، جو اس نو پڑھ عمل کماوے وہ سدھا ہی جنت جاوے۔ حضور نے فرمایا جنہاں نے اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا، قیامت والے دن اس ماں باپ دے سر تے نورانی تاج رکھیا جائے گا، اس تاج دی چمک تے روشنی سورج دی روشنی نالوں بہتی ہوئے گی۔ فرشتے کہن گے یا اللہ اے کون خوش نصیب نے جنہاں نو قیامت والے دن میدان محشر کے نہیں شانہ عطا کیتیاں ہی۔ آواز آئے گی اے او خوش نصیب ماں باپ نے جنہاں دا پتر حافظ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ سن سارے قرآن پڑھن دی، اپنی اولاد نو پڑھاؤن دی توفیق عطا فرمائے، پڑھ کے پڑھا کے سن کے سنا کے اللہ سن عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، غلطیاں خدائیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامنے کا حضرات خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فاضل نوجوان جناب قاری لطیف نظوی صاحب دامت برکاتہ مقدسیت ملتمس کے تشریف لائے اور اپنے روحانی بیان سے ہمارے قلوب و جان کو منور فرمائے۔ محبت سے استقبال کیجیے گا نعرہ تکبیر، اللہ سلامت رکھے۔ ایک ہاتھ جا کے سینے دا زور لا کے آواز بلند آخری ورا نعرہ نعرہ تکبیر، زندگی دا نہیں بلکہ سیاست دا آخری نعرہ نعرہ تکبیر۔ جڑا رب نو ایک مندا ہے، رب دی وحدانیت تے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے سینے دا زور لا کے جنہ من چ دم ہے اونی اونچی آواز نال نعرہ تکبیر، اسی پہ قربان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، غوثیہ، جناب قاری لطیف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ خیر الورى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. میرے تک پہنچایا جاتا ہے لیکن جو میرا امتی محبت نال میری ذات کے درود پڑھتا ہے وہ درود و سلام میں خود اپنے کناں نال سنانا پڑھیے صلی اللہ علیہ قدرت کے نظارے ہیں قرآن میں اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. پڑھیے ذرا قرآن میں اللہ کی قدرت کے نظارے. تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہو گئے میں اپنے سجا کے بیٹھے ہیں لیکن اجے تک کسی نے بھی نقیب نے یا ناطقہ نے تو ہم ایک دسیا کہ کس واسطے اکٹھے ہو کے بیٹھے. جناب محترم اللہ رکھا صاحب انہوں نے صاحبزادے نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لے اس خوشی کے اندر اسی اکٹھے ہو کے بیٹھے کیونکہ اسی قرآن بھی پیار کرنے ہیں صاحب قرآن بھی پیار کرنے ہیں کیونکہ ساڈا ایمان ہے کہ سانو قرآن صاحب قرآن کا صدقہ ملے کہ محبت نہ سارے پڑھو قرآن میں اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. سارا شیر نہیں ہوتا کہ نہ پڑھو نظارے ہیں تو سارے نہ ہوتا ہے نہ آخری لفظ میرے نہ مل کے پڑھنا ہے قرآن میں اللہ کی قدرت کے محبت نہ اونچی بات نہ پڑھنا ہے قرآن میں اللہ کی قدرت کے لا ریب احکام اس کے عظمت کے مینارے ہیں. لا ریب احکام اس کے عظمت کے مینارے ہیں. اور یہ کلام الہی اور شب اسرا کا راہی بھی یہ کلام الہی شب اسرا کا راہی مومن کے دو عالم میں مضبوط سہارے ہیں. مومن کے دو عالم میں مضبوط سہارے ہیں. حمد و صلاۃ بعد نہایتی واجب الاحترام مشائخ عظام علماء کرام ناطقان حضرات مہمانان گرامی قدر بانیان محفل حاضرین و سامعین آج بھی یہ بابرکت محفل پاک جشن ختم قرآن کے حوالے نال انعقاد پذیر ہے جس کے اندر پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم صوفی نذیر احمد خالقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں اور جناب محترم عاشق رسول صوفی محمد عارف صاحب خلیفہ صاحب آپ بھی جلوہ گر نے تشریف فرما لیں.
میں اور تسی سارے حاضری لگوانے واسطے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ تہاڈی میری سارے کی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. میں دل دیاں گہرائیاں نال مبارکباد پیش کرنا وا جناب محترم اللہ رکھا صاحب، انہوں نے برادران، انہوں نے رفقاء، عزیز و اقارب کہ جنہوں نے بچے نے قرآن پاک مکمل حفظ کیتا ہے جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا دے اندر. اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر دراز فرمائے اور اس بچے نو اللہ تعالیٰ عالم با عمل بنن دی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، 12 بج رہے ہیں، میں کوشش یہ کروں گا کہ 12:30 بجن تو پہلے میں اپنا خطاب ختم کر دیں. سارا مقصد ہے حاضری ہے سرکار کی بارگاہ. اللہ تعالیٰ میں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمہوں اور میں نے سن سنا کے عمل پیرا ہو کے دونوں جہان سوارن کی توفیق عطا فرمائے. محترم قرآن پاک نے چند الفاظ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیتے ہیں کیونکہ سادہ اہل سنت دا اے ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اسی صاحب قرآن نال بھی پیار کرنے ہیں اور قرآن نال بھی پیار کرنے ہیں. وہ ذرا محبت میں سبحان اللہ. انہیں بار بار میں کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے کیونکہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے تو 90 نیکیاں ملتی ہیں، 90 نیکیاں، کیونکہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیے تو 10 نیکیاں، سبحان اللہ کے 9 حروف نے ایک باری سبحان اللہ کہیے تو 90 نیکیاں ملتی ہیں. جن نیکیاں کی لوڑ ہے وہی جانا، جن نہیں لوڑ بے شک میں کہنا ہوں اسی قرآن نال بھی پیار کرنے ہیں، صحت قرآن نال بھی پیار کرنے ہیں، کیونکہ ساڈا ایمان ہے صحت قرآن کا صدقہ قرآن ملے، بلکہ ساڈا اہل سنت کا ایمان ہے کہ سن جو بھی ملے ہے مدینے والے آقا کا صدقہ ملے ہے، بلکہ ساڈا عقیدہ ہے جنوں بھی جو کوئی ملے ہے حضور کا صدقہ ملے ہے. مومناں میں ایمان ملے گا، صدقہ مدینے والے کا، ولیاں کو ہدایت ملی، صدقہ مدینے والے کا، غوثاں کو توفیق ملی، صدقہ مدینے والے کا، قطباں کو توفیق ملی، صدقہ مدینے والے کا، افضال و افضالیت ملی، صدقہ مدینے والے کا، شہیداں کو شہادت ملی، صدقہ مدینے والے کا، اماماں کو امامت ملی، صدقہ مدینے والے کا، غوثاں کو وصیت ملی، صدقہ مدینے والے کا، تابعین کو تابعیت ملی، صدقہ مدینے والے کا، بلکہ صحابہ کو صحابیت ملی، صدقہ مدینے والے کا، مولا علی کو شجاعت ملی، صدقہ مدینے والے کا، جناب عثمان غنی کو سخاوت ملی، صدقہ مدینے والے کا، جناب فاروق اعظم کو عدالت ملی، صدقہ مدینے والے کا، جناب صدیق اکبر کو صداقت ملی، صدقہ مدینے والے کا، بلکہ آدم خلیل اللہ بنے، صدقہ مدینے والے کا، نوح نصیب اللہ بنے، صدقہ مدینے والے کا، ابراہیم خلیل اللہ بنے، صدقہ مدینے والے کا، اسماعیل رسول اللہ بنے، صدقہ مدینے والے کا، موسیٰ کلیم اللہ بنے، صدقہ مدینے والے کا، عیسیٰ روح اللہ بنے، صدقہ مدینے والے کا، ایک لفظ سے کئی ہزار نبیوں کو نبوت ملی، صدقہ مدینے والے کا، رسول اللہ کو رسالت ملی، صدقہ مدینے والے کا، مدینے والے سن رب بھی صدقہ مدینے والے کا ملے، سن رب بھی صدقہ مدینے والے میری آقا نہ ہو دی اللہ کی پہچان کون کروں گا نالی اللہ کے فرماندہ سنے اگر میں تینوں پیدا نہ کرنا ہوں دنیا تے نہ بھیجنا ہوں تے میں کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا بلکہ اپنا رب ہونا بھی سونے میں ساری کائنات میرے واسطے بنائی، سونے ساری کائنات میرے واسطے بنائی، میری آقا نہ ہونے تے کائنات نال دے وجود رکھنا ہونا. اسی واسطے اتنی کسی عاشق نے قلم اٹھایا نا کہ
ساری کائنات حضور کا صدقہ اللہ نے پیدا فرمائی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پنجابی کا شاعر سے بولے گئے انہیں کیا نہ کیتا یار نے یار بات سے نہ کیتا یار نے ایک یار. پنجابی دے سیدھے جیسے سوکھے جے الفاظ میں کہ اگر محبت میں مل کے پڑھو گے تو مزہ آ جائے گا، سچی ذرا دور ہو جائے گی. تو ہمیں سننے کا مزہ آئے گا، میں نے سننے کا مزہ آئے گا. کیونکہ اس کا اگر ایک طرف ہو تو سلا دیتا ہے، اس کا اگر دونوں طرف ہو تو پھر مزہ دیتا ہے. مزہ کرو بھی چلو محبت نہ سارے اچھی پڑے وہ مدینے تو جڑا ہولی پڑے وہ دینے تو دینے جانا ہے کہ مدینے جانا ہے. دینا جلم دے کول سے مدینہ اللہ دے محبوب کا شہر ہے. جڑا جانا چاہتا محبت نہ پڑھو رب میں دل یاد لئی سونیا دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار اکھیاں مدینے والے آقا دی آنکھاں نال زیارت ہو جائے محبت نہ کریے. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. گل سمجھ جائے گی. مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار العطا حضرت علی المرتضیٰ قسم اللہ کریم مولا علی کی ولادت ہوئی ہے. مولا علی کی ولادت خانے کعبے میں بیٹھے ہوئی ہے. مولا علی کی ولادت حسین نے دن گزر گئے. مولا علی کی ولادت حسین نے دن گزر گئے. مولا علی نے اکھاں نہیں کھولیاں. مولا علی اکھاں نہیں کھول دے. نہیں آقا علیہ السلام نے ہمیں آئے عرض کی سونے تو ہم اپنے پیر ساتھ آتا ہے. آپ کا پیر کا بڑا سونا ہے لیکن اکھاں تو نبینا ہے. میرا ذوق کہتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہوئے گا تو لوگوں نبینا نے تمہیں کی پتا ہے کہ نبینے نے اکھاں دینے والے سونے اکھاں نہیں کھول کا 3 دن ہو گئے نہیں یہ اکھاں نہیں کھول کا. میرے آقا علیہ السلام نے اکھاں جس میں مولا علی شیر خدا حیدر سرار آئے ہیں محترم حضرات کتابت میں سے مولا علی نے اکھاں کھولیاں میرے آقا نے چہرے پر دیکھنا شروع کیا. او مولا علی کہنا اکھاں نہیں کھولیاں نہ منہ کھولیا نہ اکھاں کھولیاں منہ نال کوئی چیز تناول نہیں کی اکھاں نال کوئی چیز دیکھی نہیں. میرے آقا
کہاں سے آئے کہ مولا علی نے اپنی آنکھیں کھولیاں، میرے نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں قریب کی تھی، علی نے منہ بھی کھولیا، آنکھیں بھی کھولیا، آنکھیں کھول کے مدینے والے نے چہرے کا دیدار شروع کیا، منہ کھول کے میرے نبی کی زبان کی کھلی شروع کر سرکار نے کہا خوشی آلی نیت سے آیا تھے تین دن اکھاں سونے کی بولی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نیت سے لے کے آیا تھا دنیا سے جا کر آپ کھولنا سے پہلے نظر میری بددعا والے چہرے سے کیونکہ عقیدہ کی اکھیاں بنایا سونے اکھیاں بنایا سونے ساری کائنات جو صدقہ سن قرآن صحب قرآن کا صدقہ ملے آج لوگ قرآن بڑا پڑھ دیں گل گل سے لوگ قرآن پڑھ دیں لیکن میرے آقا نے 14 صدیاں پہلے امام الانبیاء نے تو حضرت میرے آقا نے دسیا کہ لوگوں کو وقت آئے گا کہ قوم بڑا قرآن پڑھے گی بڑا قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ہونا بھی ہے حضرت بھی کندھی تو نیچے نہیں اترے گا تو قرآن بڑا پڑھ گے قرآن بڑا پڑھ گے بڑا قرآن پڑھ گے میرے آقا نے فرمایا کہ دین وچوں اس طرح نکل جان گے جس طرح سامان وچوں تیر نکل جان گے وہ کہڑے لوگ جڑے حضور دا بغض لے صاحب قرآن دا بغض سینے سے رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں جڑے صاحب قرآن دا بغض سینے سے رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن کو اعلان کر رہے ہیں نا ذل به کثیروں ویہدی به کثیرا تھوڑے بڑے ایسے نے جڑے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے تے بڑے ایسے نے جڑے قرآن پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے یا اللہ سانوں کی پتہ لگے کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہونے والا کون ہے تے قرآن پڑھ کے ہدایت پانے والا کون ہے فرمایا تھوڑا سا غور کرے گا تے پتہ لگ جائے گا کہ گمراہ ہونے والا کون ہے تے ہدایت یافتہ کون ہے یا اللہ کیسے پتہ چلے گا فرمایا غور کریں اگر کوئی قرآن پڑھ کے میرے پیارے کی توہین کرے میرے بڑیاں کی توہین کرے میرے نبی کی اہل بیت کی توہین کرے میرے نبی کے صحابہ کی توہین کرے اگر کوئی قرآن پڑھ کے مولا علی کی شان کا دعا کرے اگر کوئی قرآن پڑھ کے عثمان غنی کی عظمت کی شان کے پڑھے اگر کوئی قرآن پڑھ کے عمر فاروق صدیق اکبر کی عظمت کی شان کے ساتھ کرے اگر کوئی قرآن پڑھ کے میرے نبی کی توہین کرے اگر کوئی قرآن پڑھ کے میرے رسول کی توہین کرے اگر کوئی قرآن پڑھ کے میرے محبوب نے علم سے اعتراض کرے نور سے اعتراض کرے خیرات سے اعتراض کرے خیرات سے اعتراض کرے خیرات سے اعتراض کرے نازل سے اعتراض کرے ہمیں زمین کو گمراہ قرآن پڑھ گئے پیا کوئی قرآن پڑھ کے میرے پیاریاں کی شان بیان کرے میرے افضلیاں کی شان بیان کرے داتا کی حجویت کی شان بیان کرے خواجہ شہری کی شان بیان کرے کوئی قرآن پڑھ کے بابا فرید کی شان بیان کرے رسولی کی شان بیان کرے کوئی قرآن پڑھ کے میاں شیر محمد شریف فریدی کی شان بیان کرے کوئی قرآن پڑھ کے بولنے تاجدار کی شان بیان کرے کوئی قرآن پڑھ کے مجدد الفانی کی شان بیان کرے کوئی قرآن پڑھ کے خالد صاحب کی شان بیان کرے کوئی قرآن پڑھ کے بہت سراج کی شان بیان کرے کوئی قرآن پڑھ کے صدیق اکبر کی شان بیان کرے روح اعظم کی شان بیان کرے عثمان غنی کی شان بیان کرے مولا علی کی شان بیان کرے کوئی قرآن پڑھ کے مولا حسن کے مولا حسین کی شان بیان کرے سیدنا الوہرا باپ کی شان بیان کرے کوئی قرآن پڑھ کے میری نبیاں کی میری رسولہ کی آمنہ میں لال کی شان بیان کرے ہم بھلائی کو ہدایت یافتہ مدینے والے کا غلام کو قرآن میں گمراہی جہو جی نیت ہوئے گی ویسی ہی مراد ہوئے گی جس کی عید واسطے قرآن پڑھے گا قرآن میں عید ہے پورے قرآن میں لوگ قرآن پڑھ کے نبی دے عید نہ پھرتے ہیں لوگوں یہ میرا چیلنج ہے کوئی ماں کا لال پورے قرآن کسی ولی کی توہین بھی نہیں پورے قرآن میں کسی ولی کی توہین لوگ نبی کی توہین نبی دے قرآن پاک کچھ
کسی نبی کا کوئی ایپ نہیں بیان کیا گیا، کسی صحابی کا کوئی ایپ نہیں بیان کیا گیا، اہل بیت کا کوئی ایپ نہیں بیان کیا گیا، ازواج مطہرات کا کوئی ایپ نہیں بیان کیا گیا، قرآن پاک کا کسی ولی کا کوئی ایپ نہیں بیان کیا گیا۔ قرآن اللہ والیاں دے ایپ بیان نہیں کرتا، قرآن سے اللہ والیاں دے تعریفاں ہی بیان کرتا ہے۔ قرآن نے ولیاں دی شان بیان کی تھی، صحابہ دی شان بیان کی تھی، اہل بیت دی شان بیان کی تھی، نبیاں دی شان بیان کی تھی، رسولاں دی شان بیان کی تھی۔ سارا قرآن اللہ والیاں دی شاناں بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے کئی پہلو سے کئی موضوع بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے جو حکم ہوا کے مطابق ہی میں کچھ بیان کروں گا اور موقع کی مناسبت بھی مد نظر رکھوں گا۔ میں کر رہا کہ قرآن پڑھن تو پہلے صاحب قرآن کی محبت ضروری ہے۔ اگر حضور کی محبت سینے میں نہیں تو ساری زندگی ایک لگ سے کھلو کے تلاوت قرآن کرتا رہے اور تلاوت کے پوچھے سے ماری جائے گی تو رب کی بارگاہ قبول نہیں۔ اگر قرآن والے کی محبت سینے میں سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں کے اندر بھی وضاحت فرمائی۔ خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا بے شک ارسلناک اے محبوب اسی تو بھیجے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ بے شک اے محبوب اسی تو حاضر و ناظر بنا کے بھیجے ہے، خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجے ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجے ہے۔ اگے اللہ نے فرمایا تؤمنوا باللہ ورسولہ، تسی اللہ کے اور اللہ کے رسول سے ایمان لے آؤ، وتعزروہ وتوقروہ، ایمان لے ان کو بعد اللہ اور اللہ کے رسول کو ایمان رسول سے ایمان لے ان کو بعد کی کرنا ہے، وتعزروہ وتوقروہ، ایمان لے ان کو بعد جڑا کام کرنا ہے میرے محبوب کی عزت کرنی ہے، میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، میرے محبوب کی توقیر کرنی ہے، وتسبحوہ بکرۃ وَاصیلا، ایسے کام کرن تو بعد پھر تسی میری عبادت کرنی ہے، پھر صبح شام تسی میرا ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے اللہ نے اپنے محبوب دیا شانہ بیان کی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد مبشر نذیر، حضور شاہد بن کے آئے ہیں، مبشر بن کے آئے ہیں، نذیر بن کے آئے ہیں۔ پہلے تین شانہ بیان کی، پھر تین کام کرتا حکم دیتا۔ تین کام کرے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، پہلے اللہ اور اللہ کے رسول سے ایمان لے ہونے، پھر دوسرا کام کیے وتعزروہ وتوقروہ، ایمان لے ہونے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں تسی میرے نبی کی تعظیم کرنی ہے، میرے نبی کا ادب کرنا ہے، میرے نبی کا احترام کرنا ہے، میرے محبوب کی توقیر کرنی ہے۔ ادب مصطفیٰ تو بعد پھر تسی میری عبادت کرنی ہے، ادب مصطفیٰ تو بعد میرا ذکر کرنا ہے، میری پاکی بیان کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ پتہ چلیا اللہ کی عبادت بعد میں سے قرآن
قرآن کی ترتیب میں بیان کر رہے ہیں، ترتیبانہ ڈائریکٹ نہیں، قرآن کی ترتیب ہے۔ تؤمنوا باللہ ورسولہ وتوقروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ مدینے والے کا پیار پہلے، مدینے والے کی محبت پہلے، مدینے والے کا عشق پہلے، اللہ کی بات بعد میں، اللہ اللہ بعد میں، اللہ اللہ بعد میں۔ لوگ ایسے انگڑی کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، تو پھنکا درگاہ دا درگاہ کچھ نہیں، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بس اللہ کو مننا چاہیے۔ نہیں، صرف اللہ اللہ کرنے والا بندہ، صرف اللہ اللہ کرنے والا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ کرنے والا وہ بندہ ہی کامیاب ہوئے گا جسے ہاتھ میں مدینے والے کا دامن ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلے اللہ والیاں کا دامن آپ سے پھڑ کے عشق مصطفیٰ کی شمع سینے سے روشن کر کے مدینے والے کی غلامی کا پٹا گلے سے پا کے پھر اللہ کا ذکر کر، پھر قرآن کی تلاوت کر، خدا دی قسمیں اونی دیر تک اللہ کی عبادت وچوں تینوں فیض نہیں مل سکتا۔ نماز پڑھیا تینوں فیض نہیں ملے گا، سینے میں مدینے والے کا پیار نہ ہویا، روزہ رکھے تینوں روزے کا فیض نہیں ملے گا، سینے میں مدینے والے کا پیار نہ ہویا، حج کیتے تینوں حج کا فیض نہیں ملے گا، سینے میں مدینے والے کا پیار نہ ہویا۔ اگر حضور کی محبت سینے میں نہیں کہ نمازاں ٹکرانے، کوئی دنیا مرضی مار لے، حضور کا پیار سینے میں نہیں، روزے بھاگانے، کوئی جتنے مرضی کر لے، حضور کا پیار سینے میں نہیں، زکات کا سور فرمانا ہے، کوئی جتنا مرضی پڑھ لے، حضور کا پیار سینے میں نہیں، حج پہ عمرے سیر و سفر میں کوئی جتنے مرضی کرا لے، حضور کا پیار سینے میں نہیں۔ تیری شادی کا ایک ایک بال تیری جان کا وبال ہے، لیکن جو تیرے سینے میں مدینے والے کا پیار ہے پھر تیری ہر نیکی بھی کمال ہے۔ حضور کی محبت کا ہونا پہلے سینے سے ضروری ہے۔ قرآن پڑھنے تو پہلے حضور کی محبت سینے سے ہونی ضروری ہے۔ قرآن کا حکم ہے، قرآن کی ترتیب یہ ہوئی ہے، پہلے محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کے بعد اللہ کی عبادت، بعد میں تلاوت قرآن۔ ایک اور بات میرے ذہن سے آتی ہے، برکت ہے رضا اس کا بھی بیان کرنا۔ کنز المال شریف عربی دی کتاب 16 جلدوں سے مشہور کتاب، حدیث پاک سے راوی مولا علی شیر خدا حیدر کرار نے ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي اولادكم على صراط الصراط ہوتے نبی کے وحی اہل بیت کی قرات القرآن فإن حملة القرآن في ذل الله يوم لا ذل إلا ذله مع أنبيائه وأتقيائه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ سنتے اپنی ایمان کا ذکر مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلقام حضرت علی مرتضیٰ حدیث پاک سے راوی نے امام الانبیاء نے فرمایا، نبیوں کے امام نے فرمایا، او دنیا والے اپنی اولاداں نوں تین چیزاں سکھایا کرو، اپنی اولاداں نوں تین چیزاں دی تربیت دیا کرو۔ آقا اس نے چیزاں کیڑیاں نے؟ امام الانبیاء نے فرمایا حب نبی کو، سب تو پہلے اپنی اولاداں نوں اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو۔ دوسری چیز کریے فرمایا اہل بیت کی، دوسرے نمبر پہ اپنی اولاداں نوں اہل بیت کی محبت سکھایا کرو، اہل بیت کی محبت سکھایا کرو۔ باقی رات قرآن تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنی اولاداں نوں قرآن پڑھنا سکھایا کرو۔ مسلمانوں حدیث پاک کی ترتیب سے غور کرو نا، محبت مصطفیٰ پہلے، محبت مصطفیٰ پہلے، تلاوت قرآن بعد وچ، محبت اہل بیت پہلے، تلاوت قرآن بعد وچ۔ میرے آقا کی حدیث کی ترتیب اسرائیل محبت مصطفیٰ پہلے، محبت قرآن کی تلاوت بعد وچ، محبت اہل بیت پہلے، قرآن کی تلاوت بعد وچ۔ یعنی کہ حدیث کی ترتیب دے دا یہ پئی وہ دنیا والے قرآن پڑھن دا فیض پھر حاصل ہوئے گا اگر سینے وچ پہلے مدینے والے دی محبت ہوئے گی، اہل بیت کی محبت ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھن دا فیض پھر ملے گا اگر پہلے سینے سے محبت مصطفیٰ ہوئے گی تو محبت اہل بیت ہوئے گی، پھر قرآن پڑھن دا فیض ملے گا۔ قرآن بعد وچ، حضور دی محبت پہلے دے پتہ چلیا یا کہ سچا دستور عاشقاں دا، عاشق سرور نال سجدا اے، پھولی چڑھ جانا تیرے کھلنا نا، سچا دار منصور نال سجدا اے، رات سجدی نال تاریاں دے
दिन सूरज दे नूर नल सजदा है कसम रब दी मैं तन जान दसा ये सारा जग हजूर नल सजदा है मोहब्बत मुस्तफा कहते कुरान भी इस तरह हुक्म देंदा पिया मेरे नबी दा प्यार पहले लोगों जिन्ना मेरे नबी नाल मोहब्बत कीती जिन्ना मेरे नबी दा प्यार लेके कुरान पढ़िया नबी दी मोहब्बत लेके कुरान पढ़िया ओ मैं काशा दा वाकया सुनावा जेड़ा मस्जिद नबी च बैठ के कुरान की तिलावत करता सी लेकिन मुसलमानों है कैसा आशिक मदीने से बहुत ही मील दूर एक शहर उत्थे रहने वाला एक बुत परस्त सी गैर मुस्लिम अजे उन्हें कलमा नहीं पढ़िया जिसका नाम है अब्दुल उज़्ज़ा बुत दे नाम है अब्दुल उज़्ज़ा मुसलमानों वो जंगल च बकरियां चराउंदा बचपन अंदर ही उहदे वालिद फौत हो गया बाप फौत हो गया जाके चाचे ने कफालत करनी शुरू की चाचे ने कुछ बकरियां दित्तियां ले मेरे भतीजे बेटा सारा दिन बकरियां जंगल चराया कर कुछ बकरियां दित्तियां कुछ ऊंट दित्ते वो अब्दुल उज़्ज़ा सारा दिन बकरियां चराउंदा सारा दिन बकरियां चराउंदा कुछ वक्त गुजरे उन्हें एक दिन बंदा लंघदा सी पिया उन्हें क्या कित्थों आया उन्हें क्या मैं मदीने शहर तो आया उन्हें क्या मदीने तो मदीने में की लैन गया है उत्थे किस तरह गया है क्यों आया उत्थे की मामला लोग मदीने क्यों जांदे ने उन्हें सारा वाकया सुनाया उत्थे अल्लाह दे रसूल आए ने एक अल्लाह दे हबीब आए हुए ने जेड़े रब दे सच्चे नबी ने उन्हां दा ऐसा हो जांदा है अहमद शान है जो मेरे नबी दा जिक्र कीता मेरे नबी दी शानां बयान कीतियां मेरे नबी मेरे नबी की अजमत शान बयान की अब्दुल उज़्ज़ा ने सुने हुजूर की अजमत शान सुनी ते मुसलमानों दिल में अल्लाह के हबीब का प्यार आ गया दिल में मदीने वाले आका की मोहब्बत आ गई दिल में इमामुल अंबिया का इश्क की शमा सीने में रोशन हो गई मुसलमानों लेकिन है अब्दुल उज़्ज़ा क्योंकि चाचा भी काफिर थी इंतजार करते पहले मेरा चाचा कलमा पढ़ के मदीने वाले का गुलाम बन जाएगा उसके बाद मैं कलमा पढ़ लांगा लेकिन मैं पहले कलमा पढ़ लिया चाचे को पता लग गया चाचा हो सकता है मेरे से जुल्मों से शद्दत करेंगे मैं मारेगा नाराज होएगा पता नहीं की करेंगे कोई बात नहीं आखिर करेंगे मेरा चाचा भी उस नबी का कलमा पढ़ेगा ना रोजाना इंतजार करते हैं जब वेला आवे मेरा चाचा मेरा नबी का कलमा पढ़ के नबी का गुलाम बन जाएंगे मदीने वाले आका का गुलाम बन जाए कई दिन गुजर गए लेकिन चाचा इस पास कोई नहीं आता चाचा कलमा नहीं पढ़ता मुसलमानों वो अब्दुल उज़्ज़ा जंगल से बकरियां चारने वाला अगर कोई बंदा मदीने वाले जाता है वो कुछ कैसे चले आए वो जान वाला मुसाफिर कहता है मदीने चले आवा मैं मदीने जाना पे अब्दुल उज़्ज़ा पैगाम देता है मदीने चले आते मेरा भी पैगाम ले जाऊंगा राजा वाल जान वाले मेरा सलाम नहीं जा मेरा सलाम नहीं जा शब्द गुंबद दे वाली एक बार सद ले एक बार नहीं जा अमीर सावरी यार है निकल चली जान वाले आए मुझी नाल नहीं जा जान वाले आए मुझी नाल नहीं जा दिन गुजरते जा रहे हैं रात गुजरतियां जा रही हैं लेकिन चाचा कलमा नहीं पढ़ता अब्दुल उज़्ज़ा बड़ा परेशान है दिल में जो ख्याल आਉਂਦਾ कदों दिन आवेगा मैं नबी के शहर मदीने जावांगा जाके नबी के कदमां च रह के नबी का कलमा नहीं पढ़ांगा नबी की शान भी बयान करांगा नबी का जिक्र करांगा सुनांगा भी ये दिन में सफर ले हो जाए नाले रोंदा है रातां गुजरते जा रहे हैं लेकिन चाचा कलमा पढ़न का नाम नहीं लेता इंतजार हो मदीने जाने उड़ीक हो मदीने जाने फिर वो आशिक लोग ही जानते हैं रात कितनी लंबियां हो जाती दिन किन्ने लंबे लगते बंदे को पता हो कि मैं 8 दिन बाद मदीने जाना है तो 8 दिन बड़े लंबे हो जाते हर सुन्नी उड़ीक ला के बैठा है सोने कदों बेटा आवेगा मैनू अपने दरे दौरे से बुलावेगा सोने कदों बेटा आवेगा मैनू अपने कदमां च बुलाएगा हर सुन्नी हर ईमान वाला जिहदे सीने च हुजूर दा प्यार है हुजूर दी मोहब्बत दी उड़ीक ला के बैठा है एक दिन आएगा सोना अपने कदमां च बुलाएगा इस
اس واسطے پیر نصیر الدین نصیر گولڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے اسے قلم اٹھایا. پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں قیامت ہے اب انتظار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، مل کے پڑھیے قیامت ہے اب انتظار مدینہ. میں ماحول نو سمجھنا سارا شیر نہیں ہوتا نہ کرو یہ میرا ایمان ہے مدینہ کے سارے ہوندے جڑا جانا چاہتا ہے پڑھنا ہے مدینہ کی پڑھنا ہے باقی لفظ میں پڑھنا قیامت ہے اب انتظار قیامت ہے اب انتظار قیامت ہے اب انتظار پردے میں دعا کرنا الہی دکھا دے بہار مدینہ، الہی دکھا دے بہار مدینہ، الہی دکھا دے بہار مدینہ، الہی دکھا دے بہار مدینہ. اور نصیر نصیر آکتے فرمانے نے نصیر اپنی کوشش کام آتی نہیں، نصیر اپنی کوشش کام آتی نہیں، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، الہی دکھا دے بہار مدینہ. انتظار لیکن چاچا کلمہ پڑھے لیکن چاچے نے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا. کچھ دیر گزری نہ آپ کو سوچنے لگا یہ نہ ہو کسی میں مدینے پہنچوں تو بغیر ہی مر جاؤں ٹائم کا تو کوئی پتہ نہیں کدوں ٹائم آ جائے. سوچنے لگا اچھا سب کچھ چھڑ دے آخر مر کے بھی چھڑنا ہی کیونکہ کسی نال وفا نہیں اس دنیا میں سب کو چھڑنا ہے نا کیوں نہ ہوئے مدینے والے کی خاطر میں سب کو چھڑ دے. گھر کے آ جا کے لگا چاچا سنبھال اپنی بکریاں میں چلے ہی مدینے میں جا کے مدینے والے آقا کا کلمہ پڑھنا جس کو سنے نا آقا گولا ہو گیا کسی جب کہنے لگا نعمت میرا کھاویں تینوں پتہ نہیں کنی دیر ہو گئی تو یتیم ہویا تینوں میں بکریاں دیتی نے اون دیتے نے کھان پین سب کچھ کرنے دینا. تو کہنے مدینے والے کا کلمہ پڑھنا امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے چلے اگر تو کلمہ پڑھیا تو میں تیرے کو سب کچھ کھو لواں گا تیرے کو کوئی چیز بھی نہیں رہن دیاں گا تیرے جسم کو کپڑے نہیں پا لواں گا. عبدالرضا نے کیا ٹھیک ہے چاچا تیرے لوہوں تو پہلے ہی ملا دیں کپڑے لا کے سکے چاچا سامان سب کچھ میں چلے ہی مدینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاچے نے کپڑے بھی لوا لے گھر آیا تے ماں نے دونوں ویکھیا تے اپنے سر تے چادر لا کے سٹی عبدالرضا بلے عبدالرضا نے دو ٹوٹے کیتے صحبت بن لی ٹھکر مار لی تے سب کو دسیا ماں میں چلے مدینے شریف تے مینوں اڈیکی نہ میں چلے رب دے حبیب دی بارگاہ. ٹھیک ہے پتر آ جا وہ عاشق تر پیا
جدوں نکلیا پہنچے دوڑ پیا مدینے والے ٹر پیا. اج کوئی حاجی جدوں مدینے جاندا ہے پوچھو جدوں مکے تو مدینے جائیے بساں ٹردیاں نے مدینے والے کی حاجیاں دی کیفیت کی ہوندی ہے؟ اکھاں 'چ آنسو ہوندے نے, لباں تے درود و سلام لائے او جویں مدینہ قریب آوندا جاندا ہے حاجی دے دل دی دھڑکن بھی تیز ہوندی جاندی ہے. مسلماناں او نبی دا دیوانہ جنوں پتہ ہے میں مدینے جا کے رب دے حبیب دا دیدار کرنا ہے, میں رب دے محبوب دے چہرے دی زیارت کرنی ہے. او دے دل دی کی کیفیت ہوئے گی, او دے دل دا کی عالم ہوئے گا. مدینے وال حضور دی محبت لے کے دوڑدا جاندا ہے مسلمانوں وہ چلدا جس ویلے مدینے شہر پہنچیا تے کیوں نہ کہندا ہوئے گا وہ کدی میرے آقا دی مسجد نبی دیکھدا ہوئے گا, کدی مدینے دیاں گلیاں دیکھ کے کہندا ہوئے گا او نین دے والی دا دربار صاحب قرآن اور جشن قرآن ختم قرآن کے حوالے نال انقاد وزیر میں دعا کرنا جڑا اس کی آواز نال پڑھے ایسے مہینے کی مدینے دا دیدار لگتا محبت نہ پڑھو تو نین دے والی دا جان کو پیارے جنا روز دے بل جانا او بازار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرہ مبارک کے سامنے جا کے ہاتھ بان کے کھلو گے, انتظار کرتے کدو رب کے حبیب بار تشریف لے میرے آقا اپنی مرضی نال باہر تشریف لے آئے, اپنی مرضی نال آوازاں نہیں دتیاں. جڑا با ادب بندہ ہوندا ہے با ادب وہ دروازے تے کھلو کے آوازاں نہیں ماردا, وہ انتظار کرتا ہے محبوب اپنے آپ ہی باہر تشریف لائے. سبحان اللہ, یہ اللہ نے قرآن کو حکم دیتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا وہ لوگ جنہیں میرے نبی کے حجریاں کے دروازے کے کھلو کے اونچی اونچی آوازاں دیتے ہیں نا, اللہ فرماتا ہے وہ ہے پاگل نے, بے وقوف نے, وہ جاہل نے, وہ بے وقوف نے جنہیں میرے محبوب کے بوئے کے کھلو کے آوازاں مارتے. کیونکہ اللہ کا حکم ہے میرے نبی دا کرنا ہے یا خبردار میرے محبوب کی بار کر اپنی آواز بھی اونچی نہ کرنا, جی تاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو میں تھوڑے عمل برباد کر کھلوتا انتظار رحمت میرے نبی کا بوا کھلیا, میرے آقا بار تشریف لے آیا, حضور کے چہرے سے نظر پئی. مسلمانوں وہ اکھاں کیسیاں خوش نصیب نے, حج کوئی بندہ حج کر کے آوے, حج کر کے
گنبد خضرا کی زیارت کر کے آیا مسلمانوں میں جب حاضری میں نصیب ہوئی میں سرکار سے گنبد خضرا کی زیارت کر کے واپس آیا کئی عاشق ایسے سن جڑے میری اکھاں چومدے کیوں چومدے سن انہاں اکھاں حضور دے گنبد خضرا دیکھتے تو آج کوئی حاجی حضور نے گنبد خضرا کی زیارت کر کے آیا لوگوں نے اکھاں چومدے نے یہ اکھاں کہتے ہیں کچھ نہیں دنیا گنبد خضرا کی زیارت کر کے آیا نے کہ مسلمانوں وہ اکھاں کیسیاں کچھ نصیب نے وہ اکھاں کیسیاں کچھ نصیب نے جڑیاں اکھاں دعا والے چہرے کا باہر کر رہی نے چہرے کی زیارت کر رہی نے وہ اکھاں کیسیاں کچھ نصیب نے جڑیاں حضور کے چہرے کا دیدار کر رہی نے کیوں کہ حضور کے چہرے کو دیکھنا ہر عبادت نالوں اگر یاد رکھو حضور کے چہرے کا کیونکہ صحابی وہی ہوتا ہے جن نے ایمان کی حالت کے اندر صحابہ کے چہرے کی زید کی جن نے ناکھن حضور کا چہرہ سچیا ہوئے صحابی وہی ہوتا اور حضور کے چہرے کو دیکھنا ہر عبادت والا کیا کوئی بندہ قیامت تک نمازاں پڑھ پڑھ کے حج کر کے قربانیاں دے کے صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں سارے حقیق اور کتب ابدال سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں صحابی کی جوتی کے ناز رکھن والی ظہور کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے مننا پے گا کہ ہر عبادت اعلیٰ عبادت کے حضور کے چہرے اچھا ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھو نا میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا وہ تو عمر کی سرکار کی 40 سال ظاہری طور پہ ویسے بھی آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور یہ پہلا ٹاپک موضوع ہے میں اس گہرائی سے جانا چاہتا ظاہری طور پہ حضور کی عمر 40 سال سے میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا کہ جدو حضور میں راج وہ تو سرکار کی ظاہری عمر کی نہیں 52 سال کی عمر سرکار کو میراج ہوئی کہ نماز میراج کی رات اللہ نے عطا فرمائی نماز فرض ہوئی ہے میراج کی رات رات قابل کو جو پاتے نماز میراج کی رات فرض ہوئی ہے 40 سال میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے نماز کے لیے میراج کی رات سوال پیدا ہوتا ہے کہ درمیانی جڑا وقفہ ہے 12 سال کا وقفہ ہے 40 تو 52 12 سال کا وقفہ ہے تو 12 سال سے آپ کیڑی عبادت کرتے رہے تو 12 سال سے آپ کیڑی نماز پڑھتے رہے کہ آپ کیڑی عبادت کرتے رہے حضرات کے جننا ہوئے گا 12 سال سے آپ نے کیڑی نماز پڑھی ہے صحابہ نے 12 سال فتوحا والے چہرے کا دیدار کیتا ہے تقدیر والے آپ سے درود و سلام آبادی بات ایسی آبادی بات میں کرنا پیا جس ویلے عبد العزا کھلوتا ہے میرے آقا بات تشریف لے آئے ہیں حضور کے چہرے کا دیدار کیتا میں نبی کے چہرے پر دیکھیا سرکار نے دیکھیا 2 چادر ایک دی گل ماری ایک ریڑ بنی ہوئی اپنی عاشق دی حالت دیکھی فرمایا کون والے تو کون ہے کتھوں آیا حضور نے فلانے علاقے تو آیا میں فلانے علاقے تو آیا فلاں پنڈ وچوں آیا میرے نبی نے فرمایا تیرا نام کی ہے سونیا میرا نام ہے عبد العزا میرا نام ہے میرے آقا نے فرمایا نہیں فرمایا تیرا نام عبد العزا نہیں آج تو بات عبداللہ کیا جائے آج تو بات عبداللہ کیا جائے 2 چادر سرکار نے دیکھی فرمایا عبداللہ ذوالسجاد کیا جائے گا 2 چادر والا عبداللہ 2 چادر والا عبداللہ کیا جائے میرے آقا نے فرمایا دس کدھر آیا کس طرح آیا کیوں آیا سونے تہاڈا عشق لے کے آیا تہاڈا پیار لے کے آیا تہاڈی محبت لے کے آیا سارا واقعہ بیان
سونے باپ بچپن چ بہت ہو گیا یتیمی دا عالم تے چاچے نے میرے کو سب کچھ کھولیا جسم دے کپڑے بھی لوا لے دو چادر ماں نے دتیاں نے اے ماں دی چادر دے دو ٹکڑے نے میری آقا نے فرمایا عبداللہ کو بچا دین کیا جائے گا مسلمانوں میری آقا نے فرمایا او کی ہویا میرا کوئی گھر نہیں تو فکر نہ کر تینوں اپنے قدماں جگہ عطا فرما دینے تینوں اپنے قدماں جگہ دے دینے میری آقا نے صحابہ صفہ جگہ دے دی اور دوسرا مسجد نبی شریف دے اندر حاجیاں نے دیکھیا جتھے صحابہ صفہ بیٹھے ہوندے او کھڑا بنے اس جگہ صحابہ صفہ میری آقا نے اسے جگہ دے دی عبداللہ ذوالبجاہ نے عبداللہ ہن بن گئے نے عبداللہ ذوالبجاہ میرے نبی دے منہ چوں عبداللہ ذوالبجاہ دین دا لقب نکل آئے ہن عبداللہ ذوالبجاہ دین بن گئے نے اور صحابہ صفہ بیٹھ گئے نے مسلمانوں وہ دن رات اللہ دا ذکر کرتے ہیں اللہ دی عبادت کرتے ہیں ایک دن اوتھے بیٹھ گئے کی آواز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں عبداللہ ذوالبجاہ اچھی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں پہ اچھی اچھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پہ ادھر عمر فاروق آ گیا عمر فاروق آ گئے آپ جلالی سن آپ نے دیکھا اچھی اچھی مسجد نبی قرآن پڑھ دے